بنانے کی ہر شکل و صورت کو مسترد کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے شدت میں کمی لانے، سول باشندوں کو لڑائی کے اثرات سے بچانے، غزہ میں بچاؤ اور انسانی کوششوں کے لیے پرامن گزرگاہیں کھولنے اور اس ضمانت کے حصول کے لیے کوششیں بہت ضروری ہیں کہ اس تشدد کا دائرہ علاقائی طور پر مزید وسیع نہ ہونے پائے۔ ہالینڈ اور اسپین کے وزرائے اعظم نے غزہ کے حالات سے متعلق صاحب سمو امیر کے کردار اور ریاست قطر کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے UK کے وزیر خارجہ جناب جیمز کلیفرلی کے ساتھ دوحہ میں ہونے والی ملاقات میں فلسطینی سرزمین اور اسرائیل کے تازہ ترین حالات اور شدت میں کمی لانے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ سول باشندوں کو نشانہ بنانے کی ہر شکل و صورت کو مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ سول باشندوں اور خاص طور پر خواتین اور بچوں کا قتل اور اجتماعی سزا دینے کی پالیسی ہر لحاظ سے ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ انسانی گزرگاہیں کھولی جائیں تاکہ بمباری میں پھنسے فلسطینی بھائیوں تک بچاؤ کا سامان اور امداد پہنچائی جا سکے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی سرپرستی اور مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابت کی موجودگی میں امیری بری فوجوں نے دوست اطالوی فوجوں کی شرکت کے ساتھ نصرت 2023 کی مشقیں مکمل کر لی ہیں۔ جمہوریہ اٹلی کے وزیر دفاع جناب گویڈو کرووسٹو بھی اختتامی تقریب میں شریک تھے۔ قطر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ حقوق انسانی پر اس کی توجہ اس امر کے عکاس ہے کہ وہ قانون سازی اور ادارتی سطحوں پر انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے قومی سطح پر حقوق انسانی سے متعلق متعدد تدابیر اختیار کی ہیں۔ اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل وفد کی سیکنڈ سیکریٹری الشیخہ المہا بنت مبارک آل ثانی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن میں حقوق انسانی کے فروغ اور ان کی حفاظت کی شق پر تیسری کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ نیو یارک میں ہی ریاست قطر نے کہا ہے کہ مسلح تنازعوں کو پرامن ذریعوں سے حل کرنا ہی بین الاقوامی امن و سلامتی کی حفاظت کے لیے افضل ترین اور کامیاب آپشن ہے۔ اسی سے ہی دنیا کو تنازعوں سے چھٹکارا دلایا جا سکتا ہے جنہیں دہشت گرد گروپوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیار حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس نے مزید کہا ہے کہ وہ اپنے بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ مل کر اب تک طے پانے والے تمام قوانین پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوشاں ہے اور کیمیاوی بایولوجیکل اور ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ قطری وفد کے رکن جناب عیسیٰ عبداللہ المحیزہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن میں بڑے پیمانے پر تباہی مچانے والے ہتھیاروں سے متعلق شق پر پہلی کمیٹی سے خطاب کر رہے تھے۔ قاہرہ میں شورا کونسل کی شرکت کے ساتھ عرب پارلیمنٹ کی فلسطین کمیٹی نے فلسطین میں بڑھتے اور شدت اختیار کرتے حالات پر بحث کے لیے جن کی تازہ ترین شکل قابض فوجوں کی جانب سے غزہ کے المعمدانی نجی اسپتال پر بمباری کی صورت میں سامنے آئی ہے، اپنا ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا ہے۔ شورا کونسل کے رکن محترمہ شیخہ بنت یوسف الجفیری نے اسرائیلی بمباری کی مذمت کی ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا قتل، آبادیوں پر حملے، نہتے سول باشندوں کا وحشیانہ قتل عام اور شرمناک جرم کا ارتکاب بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے اور علاقے کے امن و استحکام پر پڑنے والے سخت ترین اثرات کی پیشگوئی کر رہا ہے۔
انہوں نے پوری دنیا کی پارلیمنٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کارروائیوں کی مذمت کریں اور حکومتوں پر بھی دباؤ ڈالیں کہ وہ بھی ان کی مذمت کریں کہ اسرائیل بین الاقوامی سمجھوتوں اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کی پابندی نہیں کر رہا۔ فلسطینی سرزمین کی صورتحال یہ ہے کہ غزہ کی پٹی پر آج 14ویں روز بھی قابض اسرائیل کی وسیع تر جارحیت جاری ہے۔ قابض اسرائیل کے طیارے پٹی کے متعدد ٹھکانوں پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں اور عبادت گاہوں کے خلاف اس نے اپنی جنگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ اب اس نے غزہ کے وسط میں واقع کلیسا کی عمارت پر بھی بمباری کر دی ہے جس میں سینکڑوں باشندوں نے پناہ حاصل کر رکھی تھی۔ اس طرح اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں کا ایک اور قتل عام کر دیا ہے۔ خبروں کے مطابق شہر خان یونس بھی زبردست دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھا ہے۔ قابض فوجوں نے پٹی کے وسطی شہر الزہرا کی آبادی کو دھمکیوں کے پیغامات بھیجے ہیں کہ شہر کے 20 رہائشی ٹاورز بمباری کر کے تباہ کیے جائیں گے۔ ان دھمکیوں کے بعد جب 3 ٹاوروں کو حملے کر کے تباہ کر دیا گیا تو ہزاروں لوگ کھلے میدانوں میں آسمان تلے منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ دریں اثنا قابض اسرائیلی فورسز مقبوضہ مغربی کنارے کے شہروں اور قصبوں پر زبردست چھاپے مارتے ہوئے فلسطینیوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ ادھر فلسطینی مزاحمت نے تل ابیب سمیت کئی اسرائیلی شہروں کی طرف میزائل داغے ہیں۔ غزہ پر مسلسل ہونے والی اسرائیلی بمباری اور حملوں میں اب تک 3000 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں اور 12000 سے زیادہ شہری زخمی کر دیے گئے ہیں۔ ان کی اکثریت خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی غزہ کی پٹی میں صحت کا نظام بری طرح تباہ ہو گیا ہے۔ قابض اسرائیل اپنے حملوں سے وہاں کے ہیلتھ سسٹم کو مفلوج کر رہا ہے۔ صحت کے فلسطینی شعبے نے بتایا ہے کہ 4 اسپتال مکمل طور پر آؤٹ آف سروس ہو گئے ہیں اور غزہ کی پٹی کے 25 اسپتالوں کو جزوی طور پر نقصانات پہنچے ہیں۔ صحت کی کئی تنصیبات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور فوری حرکت میں آنے کی اپیلیں کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی کے جنوبی حصے میں واقع شہر دیر البلاح کے شہدائے اقصی اسپتال کے ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ اسپتال میں دواؤں اور طبی ساز و سامان کا اسٹریٹجک اسٹور بھی اب ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ طبی صورتحال بہت گھمبیر ہو گئی ہے اور عملے کی بھی شدید قلت ہے۔ غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کی مذمت میں جب کئی عربی، اسلامی اور مغربی ملکوں میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں تو امریکی صدر جو بائیڈن نے قوم سے کیے گئے اپنے خطاب میں پھر کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کی بڑی مدد کرے گا۔ انہوں نے کانگریس سے اتنی بڑی رقم کی منظوری کا مطالبہ کر دیا ہے کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسرائیل کی فوجی برتری برقرار رہے۔ دوسری جانب حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے صدر اسماعیل ہنیہ نے زبردستی نقل مکانی کے خلاف آج جمعہ کے روز نفیر عام کی اپیل کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وحشی قابض اور اس کے تمام تر جرائم کے باوجود مورکہ مزاحمت کے کنٹرول میں ہے۔ غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے ساتھ ہی اسرائیلی جنوبی لبنان کے شہروں غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت کے ساتھ ہی اسرائیل جنوبی لبنان کے شہروں اور قصبوں پر بھی حملے کر رہا ہے، جن کے رد عمل میں حزب اللہ بھی توپ خانے اور راکٹوں سے جواب دے رہی ہے۔ لبنانی فوج نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کی فورس یونیفیل کے تعاون سے کچھ صحافیوں سمیت کئی سول باشندوں کو اس علاقے سے نکال لیا گیا ہے۔ اسرائیلی قابض فوج نے ان لوگوں کو جنوبی لبنان کے علاقے العباد میں اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ امریکی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ امریکی تباہ کن بحری جہاز USS کارنی نے یمن سے داغے جانے والے 3 میزائل اور متعدد ڈرون طیارے مار گرائے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسرائیلی ٹھکانوں کی طرف داغے گئے ہوں۔ اسی ضمن میں پینٹاگون کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ شام میں موجود امریکی فوجی اڈے کو ایک ڈرون طیارے سے نشانہ بنایا گیا تھا لیکن اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔
اس حملے میں کچھ اتحادی فوجیوں کو معمولی زخم آئے ہیں۔ اسی طرح امریکی فوجوں نے عراق کی مغربی گورنری الانبار میں عین الاسد نامی اڈے پر راکٹوں سے حملہ کرنے والے 3 ڈرونز تباہ کر دیے ہیں۔ ان واقعات سے اشارہ ملتا ہے کہ غزہ کے خلاف اسرائیلی جنگ کی چنگاری علاقے میں پھیل سکتی ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ قطر اسٹارز لیگ ایکسپو ٹورنامنٹ کی ٹرین آج شام دوبارہ اپنا سفر شروع کر رہی ہے کہ قطری قومی ٹیم اردن کی انٹرنیشنل فرینڈلی چیمپئن شپ میں شرکت کر رہی تھی، تو اب آج شام اس لیگ کے 6 راؤنڈ کے 4 میں سے 2 اہم میچ کھیلے جائیں گے۔ آج جمعہ کی شام حمد گرینڈ اسٹیڈیم میں المرخیہ کلب کا مقابلہ الشمال کی ٹیم سے ہوگا۔ الغرافہ کے ثانی بن جاسم اسٹیڈیم میں الغرافہ اور معزر کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اور اس راؤنڈ کے بقیہ 2 میچ کل ہفتے کے روز ہوں گے، جن میں الاہلی کلب کا مقابلہ قطر کلب سے ہوگا، اور کل کا یہ میچ اسمامہ کے ورلڈ کپ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، اور الریان اور سلال کی ٹیموں کے درمیان میچ کل الغرافہ کلب میں کھیلا جائے گا۔ اس راؤنڈ کے 2 میچ ملتوی کرنا پڑ گئے ہیں کہ جو الوقرہ اور دحیل اور العربی اور اسد کے درمیان ہونا طے تھے، اور التوا کی وجہ یہ ہے کہ الدحیل اور اسد دونوں ایشین چیمپئنز کے لیگ میچز میں مصروف ہیں۔ فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر جناب جاسم بن راشد البوعینی نے ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کی جنرل اسمبلی کے غیر معمولی اجلاس 2023 میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہونے والے اس اجلاس میں قومی فیڈریشنز کے نمائندے شریک ہوئے ہیں۔ ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کے ممبر قومی ایسوسی ایشنز کی یونین نے اپیل کی ہے کہ 2034 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے اب تک کے اکلوتے امیدوار سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوا جائے اور اس کی بھرپور حمایت کی جائے۔ پیرس اولمپک گیمز 2024 کے لیے ایشین کوالیفائرز کے پہلے گروپ میں قطر نے چین کو 34-25 کے اسکور کے ساتھ شکست دے دی ہے۔ جاپان نے بحرین کو 27-26 سے ہرا کر بہت قیمتی کامیابی حاصل کی ہے۔ اور اختتام سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر آج ریاض میں خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ملکوں اور جنوب مشرق ایشیا کے ملکوں کی تنظیم آسیان کی سربراہ کانفرنس میں شرکت فرمائیں گے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے برطانوی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ غزہ میں سول باشندوں کا قتل اور اجتماعی سزائیں ناقابل قبول ہیں۔ اسرائیل نے ایک نئے قتل عام کا ارتکاب کرتے ہوئے ایک چرچ پر حملہ کیا ہے جس میں سینکڑوں باشندوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اور اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ معرکہ حماس کے کنٹرول میں ہے۔ اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان اور اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن السودانی اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز FM 107 قطر نیشنل ریڈیو پر، اور میں اس ویڈیو کو ریکارڈنگ کر کے ایڈیٹنگ کر کے آپ کو نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل پر اپڈیٹ کیا ہوں، اور فیس بک شیخ نور پیج پر اپڈیٹ کیا ہوں۔ یہ نیوز چینل یہ نیوز اپڈیٹ گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے، کوئی فیک نہیں رہتا، کوئی ملاوٹ نہیں رہتا، اسی لیے میں اس کو اچھی طرح سے ایڈیٹنگ کر کے میں یوٹیوب میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ آپ کو اسی طرح سے ویڈیو دیکھنا ہے، اصلی نیوز آپ کو ملتے رہے، اسی لیے میرے چینل نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ کر کے رکھ لیجئے، تاکہ اپڈیٹ جیسے ہی ہوا نیوز ہر دن وہ آپ کو ملتا رہے۔